سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ بہت خوشی کا موقع ہے اور بہت بابرکت مجلس ہے کہ یہ ختم قرآن کی مجلس ہے اور صحابہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ غالباً آپ ختم قرآن کے موقع پہ خوشی کرتے، تمام صحابہ نے خوشیاں کی اور یہ ایسی بابرکت مجلس ہے کہ اس ختم قرآن کے موقع پہ دعائیں قبول ہوتی ہے، انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آج امت کے اندر اعمال کا فقدان ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا فقدان ہے، اس لیے جو ہمارے بڑے تھے اکابر تھے انہوں نے جو کچھ اللہ سے حاصل کیا قرآن مجید کی تلاوت سے حاصل کیا۔ جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے، قرآن کو سینے سے لگایا ہے۔ اگر آپ مشائخ کی طرف جاتے ہیں جو سلاسل کے مشائخ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دوست وہ ہے جو ساری رات قرآن کی تلاوت کرے۔ اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ 2 رکعتوں کے اندر پورا قرآن مجید ختم کرتے، ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، امام عبد الرحمن اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہم عصر ہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ آپ کا مصلی تر ہو جاتا، آپ کا مصلی تر ہو جاتا۔ صبح کے وقت ایک خاتون ان سے آئی، ان کے گھر میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا پاؤں ان کی مصلی پہ پڑا۔ ان کی گھر والی سے کہا کہ اس مصلی پہ کس نے پیشاب کر دیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے کہا کہ یہ حضرت شیخ کے آنسو ہے، یہ حضرت کے آنسو ہے، ساری رات قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان کے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ ہمارے مشائخ نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے یہ قرآن مجید کی تعلیم کی وجہ سے، ان کی تلاوت کی وجہ سے اور اس کے اندر غور و فکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقامات علیہ عطا فرمائے۔ آج ہماری نسلیں ہم خود قرآن سے دور ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب مالٹا کے اندر قید کاٹی، 14 سال آپ نے قید کاٹی، آپ جب مالٹا سے باہر آئے تو آپ نے فرمایا اپنے شاگردوں کو، بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد ہیں، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح یہ سارے بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد ہیں، مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 2 سبق حاصل ہوئے، اس قید کے اندر مجھے 2 سبق حاصل ہوئے۔ علماء بڑے بڑے مشائخ حیران کہ حضرت نے 80 سالہ درس و تدریس کی ہے لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے 2 سبق حاصل ہوئے ہیں، جیل سے نکلے ہیں، قید کاٹی ہے، فرمایا کہ میں نے 2 سبق حاصل کیے ہیں۔ کہا کہ میں نے جب امت کی پستی کے اوپر غور کیا، امت کی پستی کے اوپر غور کیا۔ آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں؟ پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کے اندر مسلمان مغلوب ہے کہ نہیں؟ ہماری حکومتیں، ہمارے حکمران مغلوب ہے کہ نہیں؟ کفر سے مغلوب ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی وجہ ہے، اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے ناآشنا ہو چکے ہیں، کس سے؟ قرآن سے ناآشنا ہو چکے ہیں۔
قرآن سے ہمارا تعلق نہیں رہا، تو فرمایا کہ اس کے اوپر اس بات پہ زور دو، اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ اس بات پہ زور دو کہ امت کے افراد کو، ان کے بچوں کو قرآن سے جوڑو، اس سے جوڑو، قرآن سے جوڑو۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ سینہ، وہ دل جو قرآن کے حصے سے خالی ہے، اس کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ایسا ہے کہ ایسا ویران گھر ہے۔ کیا ہے؟ ویران گھر کے اندر کیا لوگ رہتے ہیں؟ وہاں تو جنات رہتے ہیں، دیو اور دیوان رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آج امت کے اندر انتشار جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کی نہ ہونے کی وجہ سے ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی فقدان کی وجہ سے ہے۔ آج ہماری سینوں کے اندر شرارتیں ابھرتی ہے، روحانیت نہیں ابھرتی، روحانیت نہیں ابھرتی، اس لیے کہ ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس بزرگ کے نام پہ یہ مسجد بنی ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تم قرآن پڑھو تو قرآن کو ایسے استغراق کے ساتھ پڑھو، ایسی فنائیت کے ساتھ پڑھو، انہماک اور توجہ سے پڑھو کہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں اللہ کی آواز محسوس ہو، کہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں اللہ کی آواز محسوس ہو۔ یہ ہمارے مشائخ تھے، آپ نے فرمایا تہجد کے وقت جو قرآن کی تلاوت کے اندر جو میں نے نور دیکھا ہے کسی اور عمل میں نہیں دیکھا ہے۔ قرآن سے ان کا لگاؤ تھا، کسے؟ قرآن مجید سے ان کا لگاؤ تھا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم جن کے مقلد ہیں، ساری رات آپ قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے، اور کبھی کبھی ایک آیات پہ ساری رات گزار دیتے۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، ایک ایک آیات میں ساری رات گزار دیتے۔ اور آخری حج جب آپ نے کیا، اپنے 50 سے اوپر حج کی، اور آخری حج پہ آپ نے آدھا مال مسل اٹھا دیا بیت اللہ شریف کے خدام پہ، اور ان سے کہا کہ یہ کعبہ شریف کھولو، اس کے اندر میں 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، میں 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص کہ جس نے قرآن اور حدیث سے 12.5 لاکھ مسائل بس نکالے ہیں، اخذ کیے ہیں، وہ شخصیت۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ٹانگوں سے پڑھنا تو ہر بندہ کرتا ہے قرآن مجید کو نماز میں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھا کے کہا کہ میں اللہ نے ان کو جو علم دیا ہے اس علم کی وجہ سے آپ مشقت کے لیے آدھا قرآن پڑھا، پھر دوسری ٹانگ پہ آدھا قرآن پڑھا، اور سلام پھیرنے کے بعد اپنی جھولی اللہ کے دربار میں پھیلائی، یا اللہ ابو حنیفہ کا دامن خالی ہے، نعمان کا دامن خالی ہے، یہ خطاؤں سے بھرا ہوا ہے، یا اللہ مجھے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں ہے، ایسا عمل کہ وہ عمل میں آپ کے دربار میں پیش کروں، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ یا اللہ آپ کو سفید بالوں سے حیاتی ہے، میرے داڑھی کے سفید بال ہیں، اس سفید بالوں کو پکڑ کے آپ اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ اس کی برکت سے مجھ پر رحم فرما دے۔ یہ ہمارے مشائخ جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، اور آپ اس وقت تک کسی کو اپنا شاگرد نہ بناتے جب تک کہ وہ بچہ وہ طالب علم حافظ قرآن نہ ہوتا، وہ حافظ قرآن نہ ہوتا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آئے، قرآن نے مجھے کہا کہ حضرت میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے جا کے کیا کرو، قرآن مجید حفظ کرو۔ تو آپ نے 1 ہفتے میں قرآن یاد کیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے 1 ہفتے کے بعد آیا، کہا کہ حضرت سنیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ بیری سے پیچھے بیٹھا کریں، کیا کریں؟ پیچھے بیٹھا کریں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی محنت کی کہ وہ شخص امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ جس سینے کو میں اپنے علم سے بھر دیتا ہوں، اپنے حبیب کے علم سے بھر دیتا ہوں، وہ سینہ میں جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہوں، اس سینے پہ میں جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہوں۔ اور ان سے کسی نے کہا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہیں؟ فرمایا وہ ہم سے اوپر کے مقامات پر ہیں۔ تو فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہے؟ کیا ان کے تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو بہت اوپر ہے۔ کیا ہے؟ وہ بہت اوپر ہے۔ تو یہ قرآن انسان کی سفارش کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ بندے کی سفارش کرتا ہے۔ یہی طلباء، یہ مدرسے والے، آپ کے جو علماء ہیں ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں۔ مولانا شیخ طاہر صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بڑے متواضع آدمی ہیں، کیا ہے؟
اپنے امام کی قدر کیا کریں، اپنے عالم کی قدر کیا کریں۔ اس لیے ہم نے اپنے مشائخ سے سنا ہے کہ جو بندہ اپنے علاقے کی مسجد کے امام ہو یا مؤذن ہو، قاری ہو، حافظ ہو، جو وہاں خدمت کرتا ہو، خادم ہو، اس کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کی بدلے اس کے خاندان میں حفاظ پیدا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ان کے اس خدمت کی وجہ سے اللہ ان کی نسلوں کے اندر حافظ قرآن پیدا کرتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر میں نے ایک واقعہ پڑھا، کیا کہ ایک شخص تھے، وہ سبزی بیچتے تھے، وہ سبزی بیچا کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ ٹوکرے کے اندر میں سبزی رکھتا ہوں، یہ سبزی تو میں بازار میں بیچوں گا، لیکن اس نے کہا کیوں نہ میں کسی مدرسے، جو وہاں کا بڑا مدرسہ تھا، مدرسے کے گیٹ پہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ کہا کہ رزق تو اللہ مجھے یہ بھی دے دیں، یہاں بھی دے دیں گے۔ تو فرمایا کہ مدرسے کے طلباء جب باہر آتے آپ ان کے ماتوں کو چومتے، وہ سبزی فروش ان بچوں کے ماتوں کو چومتے، ان کی سروں پہ محبت کا ہاتھ رکھتے اور فرماتے بیٹا دعا کرو کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی کوئی حافظ قرآن ہو کہ مدرسے کی طرف آئے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ ان کے نسلوں کے اندر ان کے جتنے بھی بچے تھے سارے حافظ قرآن، بچے اور بچیاں عالم بنے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ والوں سے محبت۔ کیا ہے یہ؟ اللہ والوں سے محبت۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، اور اس مغفرت کے لیے میں کیا سبب اختیار کروں؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ علماء اور صلحاء کی مجلس میں بیٹھو، علماء اور صلحاء کی مجلس میں بیٹھو، فرمایا ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ لگے رہو۔ جب ان کے دل کے اندر تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی، جب وہ نظر رحمت ان کے دل پہ پڑے گی، ان کے دل کے اندر تمہاری محبت ہوگی، اللہ اس کی برکت سے تمہاری مغفرت کر دیں گے، اللہ اس کی برکت سے تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ ایک یہ علم ہے، علم کی صورت تو ہمیں کتابوں سے ملتی ہے، لیکن اس کی حقیقت ہمیں عمل سے ملتی ہے، لیکن اس کی برکات ہمیں اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے۔ اس علم کی برکات ہمیں کس سے ملتی ہے؟ اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اکثر اہل مکہ مسلمان ہوئے ہیں، آپ کی تلاوت کی وجہ سے، اور ایسے 100 سے پڑھتے تھے کہ حتیٰ کہ اہل مکہ نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف اور یہ سارے، ابو سفیان، اس نے کہا کہ یہ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے، باہر اس نے اپنے گھر کی چبوترا بنایا تھا، باہر گیٹ کے باہر، اور وہاں رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے، صبح میں کرتے تو عورتیں اور بچے آ کے ایسا بلک بلک کے روتے کہ وہ عورتیں اور بچے بھی ان کے ساتھ روتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کی یہ کیفیت جاری رہی تو ہمارے یہ بچے اور عورتیں بھی مسلمان ہو جائیں گے، ان کو یہاں سے اٹھاؤ۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، آپ گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں، چھوٹا سا گھر ہے ایسے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تہجد کی نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے، بچہ، آپ چھوٹے سے گھر ہوتے تھے، صحن ہوتا تھا، ساتھ بچہ بھی ہے۔ جب وہ جوش میں آتے ہیں، قرآن مجید کے اندر ایک جذب ہے، کیا ہے؟ ایک جذب ہے، یہ ایمان کو بڑھاتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت جہاں کی جاتی ہے اور جو لوگ سنتے ہیں، سامعین ہوتے ہیں، ان کا ایمان اس سے بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ تو آپ جذب میں آتے، جوش میں آتے، قرآن مجید کی تلاوت کو زور سے پڑھتے، تو وہاں سے گھوڑا ہی نہیں ہلاتا، تو آپ کو اپنے بچے کی فکر ہوتی، تو آپ پھر آہستہ پڑھتے، پھر وجد میں آتے ہیں، پھر جوش میں قرآن پڑھتے ہیں، زور سے پڑھتے ہیں، پھر وہ گھوڑا ہی نہیں ہلاتا، حتیٰ کہ صبح تک آپ کی یہ کیفیت رہی۔ اور آپ جب باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ باہر کا جو سما ہے، کیا ہے؟ باہر کا جو سما ہے، گھر کے باہر کا جو سما ہے، بادل نما چیزیں، روشنیاں نیچے آ چکی ہے، اور آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے، ان کی دربار میں جا کے سارا واقعہ عرض کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، یہ اللہ کے فرشتے تھے، یہ ان آنکھوں سے نہیں دکھتا جب تک دل میں صفائی نہ ہو، جب تک
دل میں صفائی نہ ہو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں, فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ نصیحت کرے, وصیت کرے. آپ فرماتے ہیں اوصیک بتقوی اللہ فإنہ ازین لامرک کلہ. آپ فرماتے ہیں قلت زدنی, کچھ اور وصیت کرے. آپ فرماتے ہیں علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ فإنہ ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض. یا فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرو اور ذکر اللہ کی کثرت. بعض لوگ ذکر کو نہیں مانتے, کیا یہ قرآن مجید بھی تو ذکر ہے, قرآن مجید بھی ذکر ہے, لیکن اس کے انوارات کیا ہے؟ ثقیل ہے. کیا ہے؟ اس کے انوارات ثقیل ہے. اور جو ذکر اللہ ہے جو ہم لوگ کراتے ہیں, ہمارے مشائخ جو طریقہ ہے, کوئی لا الہ الا اللہ کی تسبیح سے کراتا ہے, کوئی اللہ اللہ کے ورد سے کراتا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے انوارات خفیف ہے. کیا ہے؟ خفیف ہے. جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی پیدائش میں اگر ماں کا دودھ نہ ہو تو ہم اس کو کیا پلاتے ہیں؟ بھینس کا دودھ. بولو نا, بھینس کا دودھ پلاتے ہیں؟ نہیں, اس کو بکری کا دودھ پلاتے ہیں, اس کے اندر بھی پانی ڈالتے ہیں. کیا ڈالتے ہیں؟ تاکہ وہ اور پتلا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اور پتلا ہو جائے, اس کا ہاضمہ اس کو برداشت کرے. پھر جب وہ اس کو ہضم کر لیتے تھے پھر اس کو خالص بکری کا دودھ پلاتے ہیں. پھر جب اس کو بھی ہضم کرتا ہے تب اس کو گائے کا دودھ پانی کے ساتھ ملا کے, آج کل تو ویسے ہی پانی ملتا ہے, کیا پانی کے ساتھ ملا کے اس کو پلاتے ہیں. جب اس کا معدہ وہ بھی ہضم کرتا ہے تو پھر خالص گائے کا دودھ پلاتے ہیں. پھر اسی طرح تدریجاً اس کا معدہ قبول کرتا ہے. تو میرے دوستو, ہمارے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ کے پاس پہنچے, حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درس کو روک دو, اور آپ نے آپ کو ذکر کرایا. اس ذکر کی برکات جب کھلی, فرمایا کہ اب قرآن کو کھولو. کیسا پیر ہے کہ اس نے قرآن مجید کی کیا درس بند کرا دیے ان نے. فرمایا کہ ذکر اللہ کی کثرت کرو. کیا کرو؟ ذکر اللہ کی کثرت کرو. آپ نے اس ذکر کی برکات کھولے, کہا کہ قرآن مجید کو اب اٹھا کے کھولو. اب جب فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلی, تو سین کا نور بھی نظر آ رہا ہے, ہاں با کا نور بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ انوارات, ہر حرف کے انوارات انسان کو پھر دکھتے ہیں جب انسان کی دل کی صفائی ہوتی ہے. اور یہ قرآن مجید, ذکر اللہ, استغفار, درود شریف, یہ دل کے لیے سیقل ہے. کیا ہے؟ یہ دل کے لیے سیقل ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کے صاف کرنے کا, مانجنے کا, رگڑنے کا ایک آلہ ہے, اور دلوں کے صاف کرنے کا, مانجنے کا, رگڑنے کا آلہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تو ہمارے مشائخ نے اس پہ محنتیں کی ہے. حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سالک آئے تو قرآن سے جوڑتے تھے. کسے؟ قرآن سے جوڑتے تھے, ذکر اللہ سے جوڑتے تھے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا کہ علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ, یہ دونوں کیا کریں گے؟ فإنہ ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض. کہا کہ آسمانوں میں تمہارے لیے کیا ہوگا؟ یہ ذکر کا باعث بنے گا. فرشتوں کے سامنے اللہ فخر فرمائیں گے, اور زمین میں تمہارے لیے نور کا باعث ہوگا. کس کا؟ نور کا باعث ہوگا. تو آپ نے فرمایا وہ لوہار تھا وہ شخص, اس نے قینچی لا کے حضرت کو دی, قینچی ہدیے میں لا کے دی. تو حضرت نے قینچی کو تو ہدیے کو قبول کر دیا, اس نے کہا سنت ہے, لیکن اس نے کہا بیٹا جب دوبارہ آنا تو سوئی لے کے آنا. کیا لے کے آنا؟ سوئی لے کے آنا. کہا کہ حضرت یہ کیوں؟ کہا کہ سوئی تو کم قیمت ہے اور قینچی کی قیمت زیادہ ہے. تو فرمایا کہ اس کا کام کاٹنا ہے. کیا ہے؟ اس کا کام کاٹنا ہے, اور سوئی کا کام ہے جوڑنا. اللہ والوں کا کام ہے جوڑنا, کاٹنا نہیں. کیا ہے؟ اللہ والوں کا کام کیا ہے؟ جوڑنا ہے, کاٹنا نہیں ہے. یہ لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہیں. اس لیے اللہ والے کے بعد ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ حضرت مجھ سے بد نظری ہوتی. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ہم سے بد نظری ہوتی ہے بازار میں, تو اس کا کوئی علاج بتائے. تو حضرت نے فرمایا کہ شہر کی اس طرف ایک اللہ والے رہتے ہیں. آپ کہا کہ دودھ کا ایک پیالہ ان کو دیا, وہ فرمایا کہ اس کو ہتھیلی پہ رکھو, ہاتھ بند نہیں کرنا, اس پیالے کو ہتھیلی پہ رکھو, دودھ کی پیالے کو, اور اسی بازار سے جہاں تم سے بد نظری ہوتی ہے, جس بازار سے تم جاتے ہو, اسی بازار سے گزر کے یہ پیالہ, دودھ کا پیالہ اس اللہ والے کو دے دینا, اور واپس آ کے پھر مجھے اپنی کیفیت بتانا. اور فرمایا کہ ایک لحیم شحیم آدمی تمہارے پیچھے ہوگا, اس کے ہاتھ میں جوتا ہوگا, اور کہا کہ جہاں تم سے پیالہ گرے گا, دودھ گرے گا, وہ زور سے تمہارے سر پہ جوتا مارے گا. وہ زور سے تمہارے سر پہ جوتا مارے گا. تو وہ شخص وہ نکلا, اس نے وہ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں رکھا, اور پیچھے ایک لحیم شحیم آدمی اس کے پیچھے ہے, اور جوتا اس کے ہاتھ میں ہے. یہ دعا کر رہا ہے, یا اللہ مجھے عافیت کے ساتھ وہاں تک پہنچا, کیا مجھے عافیت کے ساتھ وہاں تک پہنچا.
جب یہ وہ دودھ دے کے وہاں سے واپس آیا تو اس اللہ والے کے پاس آیا. اس نے کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہ برا کیا کہ یہ تو بہت بڑا بازار تھا, بازار کے اندر عورتیں بھی تھیں. کہ بھائی آپ کی نظر کہیں پڑی ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت نہیں پڑی. کہا کیوں؟ کہا کہ میری تمام نظر جو ہے اس دودھ کے پیالے پہ تھی اور میری توجہ اس جوتے پہ تھی. میری نظر کس پہ تھی؟ دودھ کی پیالے پہ تھی اور میری توجہ اس جوتے پہ تھی. کہیں ایسا نہیں اگر یہ گر جائے گا تو پیچھے سے پڑے گا. تو میں تو دعائیں مانگتا ہوں وہاں تک گیا. تو اس اللہ والے نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے دوستوں کی دلوں کو اپنے محبت کے معرفت کے پیالہ, اس پیالے کو اپنے محبت اور معرفت کے دودھ سے بھر دیتے ہیں. ان کی توجہ, ان کی نظر بھی اس پہ ہوتی ہے اور ان کی توجہ بھی اللہ کے ڈنڈے پہ ہوتی ہے. کہیں یہ گر نہ جائے, کہیں یہ گر نہ جائے. تو میرے دوستوں یہ بڑی بہترین محفل ہے. کیا ہے؟ جن کی جتنی قدر کرے تو ہم جو جتنا محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازیں گے, اس کو نوازیں گے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, تمام واقعات آپ کے سامنے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, اور آپ نے جو علم حاصل کیا, لیکن اس کے ساتھ جو ماں باپ ہیں, جو بچوں کے ماں باپ ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ یہاں سے جو سبق ملتا ہے اس سبق کو ان کو یاد بھی کرائیں, اور مدرسے میں جو تعلیم ان کو دی جاتی ہے ان تعلیم کے اوپر عمل بھی ان کے ماں باپ کرائیں. کیا کرائیں؟ ماں باپ کرائیں. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھنے کے قابل ہوئے مدرسے سے, ماں جب بچہ مدرسے سے آتا ہے فرماتے ہیں کہ بھئی 2 رکعت پڑھ لو, اللہ سے روٹی مانگو. کیا؟ اللہ سے روٹی مانگو. کاکی یہ ہندی زبان کا لفظ ہے اور ہندی زبان میں روٹی کو کاکی بولتے ہیں, پشتو کا نہیں ہے. پشتو میں بھی ہم لوگ بھی کاکی استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ خالہ اور نہ پوپھی کو بولتے ہیں. تو کیا فرمایا کہ ہندی زبان کا لفظ ہے. تو اس نے فرمایا کہ اللہ مجھے کاکی دے. تو اس کا لقب پڑ گیا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. جب گھر سے آتے تو 2 رکعت نفل پڑھتے, اللہ سے روٹی مانگتے. ایک دن ان کی والدہ کسی تقریب میں گئی تھی, اس لیے کہ والدین بھی سن رہے ہیں کہ یہ صرف استاذ کے اوپر سارا زور نہیں ہونا چاہیے, ان کی تربیت کا حصہ. اس لیے کہ اول مدرسہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے. کیا ہے؟ ماں کی گود ہے. ان کو وہاں بھی موقع ملتا ہے. تو فرمایا کہ جب ایک دفعہ ان کی والدہ کسی تقریب میں چلی گئی اور وہاں تقریب میں بیٹھی ہوئی ہے, لیکن ان کی توجہ جو ہے وہ اپنے بچے کی تربیت پر ہے کہ آج بچہ مدرسے سے آیا ہوگا, اگر وہ اس نے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کی ہوگی, اگر اس کو روٹی نہیں ملی ہوگی تو اس کے تعلق میں اللہ کے اس کے تعلق میں فرق آ جائے گا. اس کے تعلق میں فرق آ جائے گا. وہاں سے وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ میرے بچے کے تعلق کو اپنے ذات سے نہ کاٹنا, بس نہ توڑنا. جب وہ بچہ آیا گھر پہ, اس نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو بہترین کھانا کھلایا. جب اس کی ماں تقریب سے آئی, بچہ سو رہا تھا, اس کو اٹھایا, بیٹا تم نے روٹی کھائی ہے؟ تم نے کہا کہ کھائی ہے. تو اس نے کہا کہ آج تو مجھے ایسے لذیذ کھانا ملا ہے کہ اس سے پہلے میں نے نہیں کھایا, اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کھایا. کہ جب ماں باپ کی دلوں کے اندر اولاد کی تربیت کی طرف میلان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توجہ کی وجہ سے, ان کی گمان کی وجہ سے, اس لیے کہ اللہ فرماتے کہ انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کی گمان کے ساتھ ہوں. جب وہ گمان کرتا ہے اللہ سے کہ میرے بچے کی تربیت ہو, اللہ اس کی گمان کے مطابق فیصلہ کرتے. کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کی گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے مشائخ ہیں, انہوں نے خود بھی محنت کی ہے, اپنی اولادوں بھی بس محنت کی ہے. یہ علماء لگے ہوئے ہیں, کتنے مدارس ہیں پاکستان میں جو وفاق کے تحت ہے. تقریباً 25 سے 30 لاکھ طلباء پڑھتے ہیں, طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں. اور ان کو یہ نہیں, یہ طلباء جب یہ جنت میں جائیں گے, یہ علماء جائیں گے, جب یہ آگے آگے ہوں گے تو یہ پیچھے دیکھیں گے. کیا پیچھے دیکھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بھئی جاؤ جنت کی طرف. کہا نا بابا, وہ جو ہمارے تعاون والے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں کھانا کھلایا ہے, جنہوں نے ہمارے لیے اپنے مال میں سے حصہ نکالا ہے, ہم ان کو چھوڑے بغیر نہیں جا سکتے. ہم ان کو چھوڑے بغیر نہیں جا سکتے. ایک ایک کو ایک ایک جو ان کے معاونین ہیں ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے. ہمارے سوات کے والی ہیں, بہت بڑے اللہ والے تھے. تو ان کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ طلباء کے لیے وہ لے کے آتے تھے, روٹی لے کے آتے تھے, خود بھی اپنی طرف سے اور گاؤں والوں کی طرف سے گھر گھر مانگتے تھے.
اس لیے کہ وہاں جو سرحد کے مدرسے ہیں وہاں زیپا مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ گھر گھر سے روٹی مانگتے ہیں. تو کہا کہ اس نے کہا بس یہ طلباء بھی تو عجیب ہوتے ہیں نا. تو جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ بھائی تھا دوں گا بکر راغے کہ بھائی ہمارا بیل آ گیا. سواد کی والی کو کیا کہہ دیا؟ بیل کہہ دیا. اس کو غصہ ہے. اس نے کسی سے پوچھا بکر کس کو بولتے ہیں؟ حالانکہ عربی میں تو سور بولتے ہیں لیکن بیل کو بکر بھی استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے تو تمہیں یہ کہا ہے. کہا کہ یہ طلباء تو بڑے شریر ہیں, انہیں ہمیں کیا کہہ دیا؟ کہا کہ کل سے میں ان کی خدمت نہیں کرتا, کل سے میں ان کی خدمت نہیں کرتا. تو وہ اس نے ایک دن روٹی ہی لے کے گئے. تو طلباء نے کہا کہ بھائی اچھا ہمارا وہ بکر نہیں آیا. تو اسی دن وہ جو سواد کے والد تھے سوئے اور رات کو خواب دیکھا کہ خواب میں دیکھا محشر کا میدان ہے اور یہ مدرسے کے طلباء آگے آگے ہیں, پیچھے پیچھے دیکھ رہے ہیں. کس کو؟ پیچھے پیچھے دیکھ رہے ہیں. کہہ رہے کہ ہم اپنے بکر کو دیکھ رہے ہیں. اس کو اپنے بیل کو دیکھ رہے ہیں. تو حضرت بڑے پریشان تھے, وہ سواد کے والی بڑے پریشان تھے. اس نے کہا کہ اگر یہاں ان طلباء نے ہم سے رخ پھیر دیا تو میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو طلباء نے اس کو دیکھا. اس نے کہا بھائی وہ ہمارا بکر آ رہا ہے, یا ہمارا بکر آ رہا ہے. تو وہ صبح اٹھا. اس نے کہا تم مجھے بکر کا ہو یا سقر کا ہو میں تمہاری خدمت جاری رکھوں. کیا کہا؟ تو اللہ والوں کی خدمتوں سے ملتی ہے نا. اس لیے کسی شاعر نے بڑا بہترین شعر کہا ہے, تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی, یہ گوہر نہیں ملتے شاہوں کے خزینوں, یہ گوہر نہیں ملتے شاہوں کے خزینوں میں. یہ علماء کا یہ بہت بڑا اس امت کے اوپر احسان ہے. کیا ہے؟ احسان ہے کہ یہ لوگ اپنا وقت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح کسی تقریب میں گئے تھے, بچوں کا ختم قرآن تھا اور تقسیم انعامات. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تشریف لے گئے. آپ نے اس علاقے والوں سے کہا کہ دیکھو اگر تم سارے کے سارے مسجد کے یا مدرسے کا تعاون بند کر دو تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں, جو حفاظ ہیں, قراء ہیں, جو مدرسوں کو تعلیم دے رہے ہیں, بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, جس طرح تم کام کرتے ہو, دودھ کی دکان لگائی ہوئی, کسی سبزی کی دکان لگائی ہوئی, کسی نے مٹھائی کی دکان لگائی ہوئی, کسی نے چائے کی دکان لگائی ہوئی, کسی نے پرچون کی دکان لگائی, کہا یہ لوگ بھی کر لیں گے, یا اپنے بچوں کا پیٹ پال لیں گے. لیکن فرمایا کہ یاد رکھنا. کس کے الفاظ ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے الفاظ ہیں. فرمایا یاد رکھنا 50 سال کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری اولادوں کے اندر کوئی سکھ ہوگا, کوئی ہندو ہوگا, کوئی آریہ ہوگا. کہا کہ مسلمان اس میں سے کوئی نہیں ہوگا, مسلمان اس میں سے کوئی نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ علماء کی قدر کیا کرو. یہ قرآن خود خوشبو ہے, قرآن خود خوشبو ہے. مولانا شمس الحق افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ افغانستان کے ایک طالب علم کا انتقال ہو گیا دیوبند میں, اور ان کو دفن کر دیا. تو جب وہ خط وہاں پہنچا افغانستان, تو 1 مہینے کے بعد خط پہنچا, وہ لوگ آئے تو اس نے کہا بھائی ہم اپنی میت کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. تو حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ اس وقت دارالعلوم کے محتمم تھے. آپ نے فرمایا کہ نہ کرو بھائی, چھوڑ دو, اللہ کے رازوں سے پردہ نہ ہٹاؤ. اس نے کہا نہیں بھائی, ان کی ماں ہے, وہاں بہنیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو لے آؤ. تو حضرت نے ان کو مولانا شمس الحق افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ اپنی زبان میں سمجھاؤ, ان کو اپنی زبان میں سمجھاؤ. تو مولانا شمس الحق افغانی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا سمجھایا ان کو. کہا کہ نہ حضرت, ہم اس کو لے کے جائیں گے. تو جب انہوں نے قبر کو کھولا, اللہ نے امت کو, اس مدرسے کے طلباء کو, علماء کو, علاقے والوں کو یہ واقعہ دکھانا تھا, اس قرآن کی برکات دکھانی تھی. آپ نے جب قبر کھولا تو اس طالب علم سے کستوری کی خوشبو آ رہی. کس کی؟ کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. اور آپ نے ان کو ایک تابوت میں بند کیا, اور پشاور کے اڈے پہ جب پہنچے تو وہاں پولیس والوں نے کہا کہ بھائی اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی اس میں طالب علم ہے, وہاں فوت ہوا ہے دارالعلوم میں, اور ہم اس کو اپنے ملک لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو بھائی, اس سے تو کستوری کی خوشبو آ رہی ہے, لگتا ہے تم کوئی چیز اسمگلنگ کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ اسمگلنگ کر رہے ہو. تو اس نے کہا کھولو. جب انہوں نے وہ تابوت کھولا تو وہ طالب علم کا چہرہ چمک رہا تھا, اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی. یہ قرآن کی برکت ہے. کیا ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے. تو اپنی اولادوں کو قرآن کا قاری بناؤ, حافظ بناؤ, عالم بناؤ, اس لیے کہ آگے جا کے یہ قرآن ایسی برکت والی کتاب ہے کہ جب یہ دنیا میں پڑھی جاتی ہے تو لوگوں کی دلوں کو سکون ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟
لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور جنت کے اندر بھی اس کی تلاوت ہوگی، جنت کے اندر بھی اس کی تلاوت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام ان سے فرمائیں گے کہ بھائی زبور پڑھو۔ جب وہ زبور کی تلاوت کریں گے تو فرمایا کہ ایسی آواز پہلے کبھی نہیں سنی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ سورہ رحمان پڑھو، وہ سورہ رحمان پڑھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ تو بھائی اس وقت تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت تمام امت والے سنیں گے، جتنی بھی امتیں گزری ہیں تمام امتیں اس قرآن مجید کو جنت کے اندر بھی سنیں گے۔ تو بھائی قرآن مجید کو یاد کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ سورہ واقعہ کو یاد کرو، اس لیے کہ آج کل ویسے بھی لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے، کیا ہے؟ سورہ واقعہ یاد کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ہدایہ بھیجے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کو جہیز میں دے دینا، بچیوں کی جب شادی کرو گے، رخصت کرو گے تو اس میں دے دینا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرایا ہے، جب تک یہ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے ان کی گھروں کے اندر فاقہ نہیں آئے گا، فاقہ نہیں آئے گا۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ اعمال کیا ہے؟ یہ اعمال اور دنیا، یہ دونوں ترازو کے دو پلے ہیں۔ کیا ہے؟ دونوں ترازو کے دو پلے ہیں۔ کہا کہ جب انسان کی اندر روحانیت آ جاتی ہے، وہ اعمال کے میدان میں بہت کوشش کرتا ہے، اعمال کے میدان میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ دنیا کو ذلیل کر کے ان کے قدموں میں ڈالتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب یہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، دین سے ہٹ کے چلتا ہے، تو اللہ اس دنیا کو کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو قیمتی کر دیتے ہیں، اور اس کے پلے کو کیا کر دیتے ہیں؟ پھر اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ تو بھائی یہ سب اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ کیا کرو، اس لیے کہ جتنے لوگ ہیں صبح جب کام پہ جائے تو خود بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اور جب جائے تو اپنے گھر والوں سے کہے کہ بھائی سورہ یاسین پڑھ کے ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کام میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا کیا ہے؟ اللہ کا دوست۔ کیا ہے؟ اللہ کا دوست ہے۔ فجر کی نماز کے ساتھ اس رزق کا تعلق کیا ہے؟ فجر کی نماز کے ساتھ اس رزق کا تعلق ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اپنی رزق کو آسمانوں میں روک دیتا ہے۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اپنی رزق کو کہاں روکتا ہے؟ آسمانوں میں روکتا ہے۔ بھائی رزق ہمارا آسمانوں میں رکھا ہے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، رزق ہمارا اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہے۔ جب یہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو نمازوں کا اہتمام ہو، کیا ہو؟ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تھوڑا مراقبہ کرتے ہیں۔ نے ابھی تک ہمارے ویڈیو چینل مرشد ویڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل مرشد ویڈیو چینل کو سب سے پہلے لائک کریں، پھر شیئر کا بٹن دبائیں، ریڈ بٹن سبسکرائب کا ضرور کلک کریں اور بیل آئیکن پر لازماً کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔